اب توسل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ خود ایک نورانیت بھی ہو اور ہمارے دل بھی تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا مولا امیر المؤمنین ہو یا جناب سیدہ یا باقی ائمہ، ان میں سے کوئی بھی ظاہر اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ساری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ایک جو وہابیوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، آغا محسن قرائتی کے بقول جب وہ حج کے زمانے میں تھے، ایک وہابی نے پین لیا اور پین لے کے پھینکا اور کہا کہ کہو کہ یا علی یہ پین اٹھا دو۔ انہوں نے اس سے وہ پین ہاتھ میں لیا، اس کے بعد کہا کہ اب تم کہو کہ یا اللہ یہ پین اٹھا دو۔ تو اگر اس دلیل سے مولا امیر المومنین سے توسل ضائع ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا بھی بیکار ہو گئی۔ یا مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ کسی آدمی کا ہاتھ جو ہے کٹ جائے، آپ جائیں کسی بھی نبی اور امام سے توسل کریں اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے، تو ہم اس سے کہیں گے کسی آدمی کا ہاتھ نہ ہو، کوئی دعا پڑھ کے دکھا دو، خانہ کعبہ میں لے جاؤ، ہاتھ صحیح ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا اللہ نہیں ہے؟ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے ایسی بنائی ہیں یا ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیزیں ذہن میں رہیں کہ ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرنا، لیکن دعا کی قبولیت کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر ہم نے دعا کی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن، کیونکہ اللہ سے ہم نے دعا جاری رکھی اور اللہ سے ہم نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے بدظن نہیں ہوئے، تو اتنا ہمارا نام اعمال بہترین ہوگا کہ انسان خود تعجب کرے گا کہ یہ کس کی نیکیاں ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کی تھیں۔ تو جواب ملے گا جو دعائیں تم نے مانگی تھیں اور وہ قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ اس کے بدلے ہے۔ بس دعا بے شک قبول نہ ہو، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق کا، اللہ کو غنی ماننے کا، اپنے آپ کو فقیر ماننے کا، اللہ کو مالک ماننے کا، اپنے آپ کو غلام ماننے کا، اپنے آپ کو محتاج ماننے کا۔ ہر صورت میں دعا کا فائدہ ہے، یہی ہے توسل میں، ہر صورت میں فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ معصومین سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ بس دعا قبول ہو یا نہ ہو ہمیں جاری رکھنی ہے، توسل کا نتیجہ نکلے نہ نکلے ہمیں جاری رکھنا ہے۔ دونوں صورتوں میں دنیا آخرت میں فائدہ ہمارا ہے۔ جرمنی میں ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایرانی عالم کا مشہور واقعہ، انہوں نے سنایا کہ میں جرمنی مجالس کے لیے گیا تو وہاں پر سفارت خانے کے ذریعے سے ایک جرمن آدمی ملنے آیا کہ جو ڈریس سے اور گاڑی سے بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور پھر بتایا گیا کہ یہ ایک یہاں کا نیا شیعہ ہے اور بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ہی آ کے مجلس پڑھیں اور ٹاپک آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن جو مصائب ہیں وہ اور جو ذکر ہے وہ حضرت فاطمہ کا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یہی تاریخیں تھیں شاید 7-8 ایسی کوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تاریخیں مثلاً یہ ہیں، آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ وہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہونا وہی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر پتہ چلا کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ خاص مسئلہ ہے اس کا۔ تو خیر اس نے بتایا، اور بتایا یہ کہ کہتا ہے کہ میرے حالات بڑے اچھے تھے، اور آپ جانتے ہیں یورپ امریکہ میں بعض دفعہ لوگ شادیاں لیٹ کرتے ہیں بہت، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا بزنس مین تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہوئی تو ہمارا کئی سال تک کوئی بچے کا سلسلہ نہیں ہوا۔ جو بچی پیدا ہوئی تو ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بہار آ گئی، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ بچی جو ہے پیلی ہونے لگی، پیلی ہونے کے بعد طبیعت اس کی ذرا ڈل ہونے لگی، بیٹھ جاتی تھی ادھر ادھر۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، تو پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ ہم نے یہاں جرمنی میں علاج کرایا، اس کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ میں کرایا، اس کے بعد جس نے کہا، آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کو لے کے کیوں اتنا ادھر ادھر گھوم رہے ہو، اب اس کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، گھر کا ماحول دو، اس کی خواہشات پوری کرو، یہ تھوڑے دن کی مہمان ہے، اس کو سفر میں تنگ نہ کرو۔ اب جب یہ واپس آئے کسی جگہ سے، انگلینڈ سے یا کسی اور جگہ سے، تو ان کے گھر میں ایک میڈ تھی، اور وہ میڈ ایرانی تھی اور عمر رسیدہ خاتون تھی، ایج والی تھی۔ اور ایران میں عموماً نانی دادی کو بھی اور بزرگ خواتین کو بھی احتراماً بی بی کہتے ہیں، تو اسی نے کہا تھا کہ مجھے بی بی کہا کرو۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ہمارا ڈاکٹر بھی ہے، اب آپ اس کے پاس جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اتنے آگے تھوڑی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر بھی، اس نے کہا اچھا کیا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں اپائنٹمنٹ لوں۔ کا کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ ہماری ایک حضرت فاطمہ ہے، اور آپ 135 دفعہ تسبیح لے کے پڑھیں۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ بتایا ہوگا یا عربی بتائی ہوگی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے ہماری سیدہ، اے ہماری مولاتی، اے حضرت فاطمہ، اغیثینی، ہماری مدد فرمائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی کیونکہ ہر جانب سے کٹ گئے تھے، تو ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور اس دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو بیوی تھیں خاتون،
انہوں نے بھی جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا اور رو رو کے جو ہے وہ کچھ کہہ رہی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ پڑھا تو کمرے سے باہر تھے, جیسے ہی یہ مکمل ہوا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور بچی دوڑتی ہوئی آئی کہ وہ کہاں گئی. تو ہم لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا, ہم نے کہا تم گر جاؤ گی. تو وہ کہتا ہے وہ گئی کہاں. وہ بہت پریشان تھی. وہ کہا کون؟ کہ یہاں ایک ابھی خاتون آئی تھی, ایک عورت آئی تھی, اور اس نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور میں صحیح ہو گئی. اور اس نے کہا کہ بی بی سے کہنا, اب ان کسی کو نہیں معلوم تھا کیا تھا. وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی اور وہ سیدہ تھی کہ اے میری ماں حضرت فاطمہ, مجھے بے عزت نہ کرا دینا کہیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا, یہ بھی کچھ پڑھ رہی تھی کہ میں نے کہا ہے توسل کا, میری بے عزتی نہ کرا دینا کہیں. تو کہا وہ گئی کہاں. اب جب انہوں نے روکا تو وہ رو بھی رہی تھی اور پوچھ رہی تھی وہ گئی کہاں, کیونکہ اس کے نہیں ذہن میں تھا کہ یہ کوئی فزیکل کوئی خاتون آئی تھی. وہ کہ گئی کہاں وہ. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ بی بی سے کہنا کہ تم تو میری اولاد ہو, ہم کبھی بھی کسی کو بے عزت نہیں ہونے دیتے. اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ مثلا یہ پیغام کیوں ہے, تو اس نے بتایا کہ میں جب آپ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو میں حضرت فاطمہ سے توسل کر رہی تھی کہ آپ میری ماں ہیں, بے عزت نہ کرا دیجیے گا. کیا مراد بے عزت نہ کرا دیجیے گا؟ میں نے بڑی آس سے آپ کے پاس بھیجا ہے, اور وہ بچی اس کے بعد صحیح ہو گئی. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ مصلحت خدا ہے, بعض دفعہ دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا, لیکن جو ہم نے عرض کیا ثواب ضرور ملتا ہے. تو یہ جو ہم نے چیز شروع میں بیان کی تھی تو موضوع سے ہٹے نہیں تھے. جب کسی کو پریشان دیکھیں, حتیٰ کوئی آپ سے یہاں پر بھی پوچھے, ہمیں اب تک یاد ہے میں ایران سے نیا آیا تھا, اور یہ بات ہے آیا ہوا تھا تھوڑے دن کے لیے, 91 کی بات تھی. ہمارے گھر میں ایک سرائیکی خاتون جو کام کرتی ہیں, جھاڑو پوچھا وہ کرتی تھیں. اچھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ تقریباً ہماری والدہ کی ایج کی تھی, تو میں بڑا ادب کرتا تھا, احترام کرتا تھا. مثلا جھاڑو لگاتے میں کمرے سے نکل جاتا تھا. یہ چیزیں خود ذہن میں رکھیں کہ جھاڑو لگانے والے کی بھی انسلٹ نہ ہو, اللہ کو ناگوار گزرتی ہے. ممکن ہے اس کے بدلے اللہ سخت ترین سزا دے ہمیں. کیا اس کی انسلٹ ہے؟ ظاہر ہے جھاڑو تو لگانی ہے اس نے, ہٹ جائیں تھوڑا سا, دوسری جانب چلے جائیں, ایسا کام کریں کہ اس کو انسلٹ محسوس نہ ہو. تو میں ہمیشہ اٹھ جاتا تھا, چلا جاتا تھا. اب اس کو پتا تھا کیونکہ میں علم دین پڑھ کے آیا ہوں, تو اس نے کہا کہ میرا شوہر مارتا ہے مجھے, کیونکہ بعض وہاں لوگ ہیں کئی شادیاں کر کے آ گئے ہیں اور سب بیویوں کو کام میں لگا دیتے ہیں اور سب سے پیسے لے لیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے وہ مجھے مارتا ہے. اچھا, مارنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مردوں کے پاس وہی ہے, اس نے سنیوں کے پاس تو بہت ہی کھلا کھاتا ہے, طاق چھٹی, طلاق, کام خراب. اب ظاہر ہے یعنی خواتین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک عزت ہوتی ہے. وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہی طلاق ہو گئی, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہے کہ مجھے کچھ بتاؤ, اور بالکل بیچاری سیدھی سادی اور دیہاتی سی خاتون, یعنی اگر اس کو آپ کوئی چیز یاد بھی کرانا چاہیں تو نہیں یاد ہوتی تھی. لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ تم جانتی ہو حضرت فاطمہ کو؟ تو وہ جانتی تھی. میں نے کہا جب وہ مارنے کے لیے اٹھے تو ان کا تصور کرنا کہ بیوی اس کو روکیں, صرف اتنا بتایا, کوئی عربی بھی نہیں بتائی اس کو میں نے. بعد میں وہ آ کر اتنا خوش ہوئی, کہنے لگی جب وہ اٹھتا ہے تو میں کہتی ہوں دل میں بیوی سے کہ اس کو روکیں, تو وہ رک جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں بھائی کی مریدنی ہوں, میرا تو کوئی کمال نہیں تھا. میں نے تو سیدھے اتنا کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے توسل کرو. یہاں بھی حتیٰ کوئی آپ کو ملے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک نور ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے, اور بے شک وہ عیسائی ہوں, تم ان سے مدد مانگ کے دیکھو, اللہ کی مصلحت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ایک اس کے ذریعے سے تبلیغ کا راستہ بھی نکلے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہوگی. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. بس صلوات پہ بھی توجہ رہے اور دشمنان اہل بیت پر لعن پر بھی توجہ رہے. بے شمار یہ ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے کہ شاید توہین ہو رہی نہ, اللہ کی لعنت ہے دشمنان اہل بیت پر. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے.